اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہیں آپ سب کے؟ بہت دن گزر گئے، ہمارے درمیان سلسلہ گفتگو منقطع رہا، کچھ تکنیکی وجوہات تھیں اور کچھ موبائل کا خراب ہو جانا اس کا باعث بنا، لیکن الحمدللہ اب امید ہے خوشبو قرآن کے پلیٹ فارم سے ہمارا ساتھ مسلسل اور بہم رہے گا۔ رب العزت ہمارے ارادوں کو تکمیل نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ کے ساتھ پچھلی گفتگو میں بات ہوئی تھی کہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ قرآن پر تو ہے، لیکن ہمارا ایمان ایک نہیں ہے۔ ہم سب کا قرآن ایک ضرور ہے، اور قرآن کی اس آیت پر ہم نے تدبر کیا تھا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اے پڑھنے والوں تم اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ اور ہماری گفتگو کا حاصل یہ تھا کہ یہ قرآن باعث اختلاف نہیں ہے، قرآن باعث اتحاد ہے، اور یہ وجہ اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہی یہ قرآن تلاوت ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس اور مطہر سے ہی حدیث بیان ہوئی، اور وہ رحمت للعالمین نور اول بشیر اور نذیر صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہم تک ہر چیز پوری صداقت اور سچائی کے ساتھ واضح کر کے پہنچائی۔ ابھی انسانیت رحمت للعالمین کو سمجھ ہی نہیں سکی، ابھی بھی علمی ترقی کے زینے طے کرنا باقی ہیں۔ رحمت للعالمین کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہماری جدید دنیا، جدید علم، چاند، تاروں، خلاؤں کی تسخیر سے بھی ابھی تک حقیقت بشری تک نہیں پہنچ سکی، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشری ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہی اس علم کی ترقی سے۔ تو پھر مجھے بتائیں مدینۃ العلم ہونا کیسے سمجھ پائے گی، اور پھر باب مدینۃ العلم کو کیسے سمجھ پائے گی؟ ابھی تو عالمین ہی تلاش نہیں ہو سکے، رحمت للعالمین تک پہنچنا کس کے بس کی بات ہے؟ 1447 برس کے بعد انسانیت کی نگاہ علم سے ابھی عالمین پوشیدہ ہیں، لیکن نبوت کی نگاہ علم میں عالمین دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھنے کی طرح تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس طرح کائنات کو دیکھتا ہوں جیسے اپنے چہرے کے سامنے ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا اپنے دائیں ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ملا کا یہ دعویٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ وہ عالمین کے لیے رحمت اور فضیلت کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کریم انہیں یہ خطاب کیسے دے سکتا ہے کہ اگر آپ کو اور مجھے یہ علم ہی نہیں ہو کہ میرے گھر کی دیوار کے پیچھے رہنے والا ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، بیمار ہے، پیاسا ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس پر ہم کیا کرم کر سکتے ہیں؟ کیا رحمت کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، رحمت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم ہو، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہو، اس کی نگاہوں کے سامنے عالمین آئینے کی طرح ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر۔ عالمین پر علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ اور کس عالم کی طلب کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہو تو کرم اور رحمت برسا سکتے ہیں۔ یہاں مولوی ابھی تک معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی جھگڑا نہیں چھوڑتے، سیاستہ کا دامن نہیں چھوڑتے، خواہ نسلوں کا ستیہ ناش ہو رہا ہو۔ یہ امت تو ان جھگڑوں میں ہے ابھی تک کہ یا رسول اللہ کہیں یا نہ کہیں، وہ بشر تھے یا نبی تھے، ان کے روزے پر جائیں یا نہ جائیں، جالی چومیں یا نہ چومیں، سلام کریں یا نہ کریں۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی عزت کا نام ہے۔ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے تو سب کی عزت ہے۔ عبادت اور بدعت میں ابھی تک بحثیں ہوتی رہتی ہیں، اور علمی معیار کیا ہے کہ خود کو فرزندان توحید کہلاتے ہیں یہ مسلمان۔ آپ نے بھی اکثر حج کے موقع پر، عید کے موقع پر خبروں میں بھی سنا ہوگا، پٹی چل رہی ہوتی ہے کہ فرزندان توحید نے منع میں دن گزارا، اللہ سے عشق کرنے پر آتے ہیں تو اس کے بیٹے بن جاتے ہیں، اس کے فرزند بن جاتے ہیں۔ اس اللہ کریم نے 1,24,000 نبی بھیج ڈالے، یہی ثابت کرنے کے لیے کہ میں لم یلد ولم یولد ہوں، اور انسانی عقل آج تک اتنی سی ترقی کر سکی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سے محبت کرنے پر آتے ہیں تو خود کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، عاشق اپنے عشق کرنے والے کو اپنے دائرہ عشق میں محدود رکھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب ہے، اور مسلمان نے اللہ کے حق پر بھی ڈاکہ ڈال رکھا ہے خود کو عاشق رسول کہہ کر کہ امتی کا کام ہے صرف احترام نبوت کرنا۔ سبحان اللہ، ہمارا کام ہے صرف اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا۔ ہمارا کام ہے ان کے فرمان کو سمینا و اطانا کی تصویر بن کر قبول کرنا۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولا بالتصرف علی العالمین مانیں کہ وہ تمام عالمین پر ان کا تصرف ہے، وہ جیسے چاہیں عالمین کو چلا سکتے ہیں، ان کو، اور وہ عالمین کے حاکم ہیں، ان کو ہم عالمین کا حاکم مانیں، حجت مانیں۔ یاد رکھیں، عشق، دوستی اور یاری اللہ کے پیغمبروں سے نہیں ہوتی، کہ یاری دوستی اپنے ہم جولیوں سے ہوا کرتی ہے۔ جہاں سے یاروں کا تصور آیا وہیں سے یہ تصور بھی آ گیا کہ وہ ہم جیسے تھے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس لیے کہ یاری ہوتی ہی اپنے جیسے سے ہے، اور یاری کے لفظ سے ہی برابری کا تصور آیا۔ قرآن کی آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ کہ پیغمبر سے یاری لگاؤ۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اطاعت کرو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات مجھے بہت دکھ دیتی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور غم اہل بیت علیہم السلام میں شریک ہونا اور محرم الحرام کی حرمت جو ہے اور اس میں گریہ زاری کرنا اور عزاداری مولا امام حسین علیہ السلام کرنا، یہ تو سوالات قرآن سے پوچھے جاتے ہیں کہ قرآن میں سے دکھاؤ۔ کبھی یہ بھی تو پوچھا جائے کہ یاری کا فلسفہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ایسا کہیں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولا ہیں، اور مولا کا مفہوم میدان غدیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے بتا دیا تھا۔ فرمایا تھا الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا کہ ہاں بے شک آپ کو ہمارے نفوس پر ہم سے زیادہ حق ہے۔ تو جو نوری امت کے نفوس کی جانوں کا مالک ہونے کی اتھارٹی رکھتا ہو، اس کو یار کہنا انتہائی درجے کی جہالت ہے۔ یہ بات ہے کہ قرآن مجید تدبر کرنے کا حکم دے رہا ہے، اسی وجہ سے تدبر کرنے کا حکم دیتا ہے، اور امت طے کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جو حکم ہے وہ نہیں کریں گے، اور جس کا حکم نہیں ہے وہ ضرور کریں گے۔ بھئی پورے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ مجھے پورے کا پورا حفظ کر جاؤ؟ اور پورے قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر دعوت دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے افلا تعقلون، افلا تدبرون، افلا تفکرون۔ تدبر، تفکر اور عقل سے سمجھنے کی دعوت اور حکم تو قرآن میں ہے، حفظ کرنے کا حکم کہیں نہیں ہے، لیکن حکم کی نافرمانی ہے، اور ملا اپنی مرضی سے حفظ پر حفظ کرائے چلا جاتا ہے، کیونکہ ملا کی روٹیاں حافظ قرآن بنانے پر چل رہی ہیں۔ قرآن کی آیت پر تدبر، غور و فکر کرنے والا حفظ کیسے کرے گا کہ ایک ایک آیت پر تدبر کرنے کے لیے عمر نوح علیہ السلام چاہیے؟ حفظ کہاں سے کرے گا؟ یہ مذاق ہے قرآن کے ساتھ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ ان کی محفل کا یہ واقعہ ہے کہ وہ بیٹھے تھے اپنے شاگردوں میں، ان کی خدمت میں ان کے طلباء بیٹھے تھے، درس صداقت جاری تھا، اور سینئر ترین شاگرد بیٹھے ہوئے تھے ان کے آس پاس، اور سامنے سے ایک نوجوان چلتا ہوا آیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دیکھو عالم آ رہا ہے۔ سب متوجہ ہو گئے۔ جب وہ نوجوان لڑکا قریب پہنچا تو وارث قرآن امام جعفر صادق علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے اس لڑکے کی تعظیم میں، اور اسی اثنا میں تمام غلام بھی کھڑے ہو گئے، اور امام علیہ السلام نے اس کو اپنی جگہ پر بٹھایا۔ اب وہ سینئر اور بوڑھے شاگرد پوچھنے لگے کہ مولا، آپ نے اس لڑکے نوجوان کی اتنی تعظیم کی اور پھر اٹھ کر اپنی جگہ پر بٹھایا، اور آپ کا اس کو عالم فرمانا، اس بات کا عقدہ تو کھولیں۔ تو وارث قرآن اور نزول ملائکہ کے خاندان میں سے روح قرآن کو سمجھنے والے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کہا اور کیا اور اس کو تعظیم دی کہ اس وقت سرزمین عرب پر یہ لڑکا واحد لڑکا ہے جس کو قرآن کی ایک مختصر ترین آیت کی صحیح تفسیر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو قرآن کی مختصر ترین
آیت کی صحیح تفسیر جانتا ہو، امامت کی نظر میں وہ عالم ہے۔ یہ علم قرآن ہے، تفکر قرآن کی منزل ہے، تدبر قرآن کی منزل ہے۔ قرآن دعوت اتحاد دیتا ہے، اور امت نے قرآن کو پڑھنے میں تو غلطی نہ کی، قرآن کو سمجھنے میں دھوکہ کھایا۔ جہاں ملا نے مداخلت کی وہاں دھوکہ آ گیا کہ اختلاف قرآن کی آیت میں نہیں ہے، اختلاف تعویل، ترجمے اور تفسیر میں ہے۔ ترجمہ تفسیر اللہ کریم کی طرف سے نہیں آیا، اختلاف بندوں کی وجہ سے پیدا ہوا۔ امت کے ملاؤں نے وہ کام اپنے ذمہ لے لیا جو امت کا کام ہی نہیں تھا۔ تفسیر اور ترجمہ اور تعویل قرآن امت کا کام نہیں ہے۔ قرآن نے پکار کر کہا تھا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کچھ علم نہیں ہے تو ذکر والوں سے پوچھ لو۔ قرآن کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ذکر ہیں، امامت کی پوری لڑی قرآن کی وارث ہے، وہ ذکر ہیں۔ ان سے پوچھنے کی بجائے، وارثوں سے پوچھنے کی بجائے غیر اہل بیت نے ترجمہ اور تفسیر کرنے شروع کر دیے، اور آج 1447 سال بعد بھی الحمدللہ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں، یہ اعلان فخریہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی تفسیر نہیں کی۔ اس مسلک میں تو ترجمہ تک نہیں کیا گیا۔ اس مکتبہ فکر کے علماء نے قرآن کی جو تفسیریں لکھی ہیں وہ شروع ہوتی ہیں کہ ہم نے سنا صادق آل محمد سے، امام رضا نے سے سنا امام زین العابدین سے، اس طرح سے لڑی در لڑی امامت کا نام لے کر جو ہے وہ روایتیں اور تفسیریں بیان کی جاتی ہیں۔ الحمدللہ بے فکر ہو جائیں، واحد مسلک اسلام مذہب شیعہ خیر البریہ ہے جو غیر معصوم کی بات کے سلسلے کو معصوم سے نہیں ملاتے۔ ان کی تفسیریں اور روایتیں تک وارثوں سے شروع ہوتی ہیں۔ روایت میں بھی یہ بات نہیں کہتے کہ ابو ہریرہ نے مالک سے کہا اور مالک نے انس سے کہا اور انس نے ابن عباس سے کہا۔ اس مسلک مطہرہ میں فخر سے کہتے ہیں کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق نے محمد باقر العلوم سے سنا، اور محمد باقر نے علی زین العابدین سے سنا، اور علی ابن حسین نے حسین علیہ السلام سے سنا، اور حسین مولا نے حسن مولا سے سنا، اور حسن مولا نے علی مولا سے سنا، اور علی مولا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم سے سنا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ معصوم کا سلسلہ معصوم سے جوڑتا ہے، اسی لیے غیر اہل بیت کو امام ماننے سے پہلے خدا را کروڑوں بار سوچ لیں کہ آپ کن کو اپنا رہبر اور امام مان رہے ہیں۔ کہ آپ نے روز محشر اپنے امام کے نام سے پکارے جانا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کے اہل بیت علیہ السلام جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ عرب میں منوا کر دکھایا، ان کو بھی مانیں، تسلیم کریں۔ یا علی مدد کی صدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، مشکل کشائے کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صراط مستقیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو لقب دیا، امت کا حاجت روا مولا علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ علی مولا کو اپنے بعد کنٹرولنگ اتھارٹی عطا کرنے والے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ علی مولا اللہ کی قوت کا مظہر ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ علی مولا کو اور اولاد علی کی تمام عظمتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کروایا۔ اس لیے امتی ہونے کے ناطے سلموا تسلیمہ کا حق ادا کریں کہ ان سے دین لے کر بندہ شک میں نہیں رہتا، بے یقین ہو کر صبح سے شام کرتا ہے، احساس فخر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ شک میں بسر زندگی کرنے سے بہتر ہے کہ یقین کے ساتھ انسان مر جائے۔ کہ کلمہ جبرن نہیں پڑھایا گیا، تلواروں کے سائے میں کلمہ نہیں پڑھایا گیا۔ ہم نے اپنے نبی کو مانا، ان کے کہنے پر علی علیہ السلام کو مولا مانا، اور نہ صرف مانا بلکہ ہم نے علی مولا کو اپنا ولی دیکھا بھی ہے۔ یاد رکھیں، یقین کی آنکھیں اور ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علی مولا کے حوالے کیا ہے تو علی مولا لجپال ہیں، اپنے آقا کی امت کی ولایت اولیٰ فرماتے ہیں۔ نہ یہ کفر ہے نہ کفر کا کلمہ ہے کہ جو کچھ ہے علی مولا ہے، اور جو کچھ پچھلے انبیاء اور امامتوں کا مشکل کشا تھا وہ علی مولا تھا۔ 1447 برس کے بعد بھی ہم کسی ایسے کی بات سنیں جو یہ کہتا پھر رہا ہے کہ علی علی تھا یا نعوذ باللہ مجھ جیسا تھا، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کائنات الہی کے ذہین ترین افراد نے بھی علی مولا پر غور کیا ہے۔ کسی کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا کہ علی مولا کیا ہیں۔ کسی تھرڈ کلاس آدمی کی تو جرت ہی نہیں پڑی کہ علی مولا کو سرچ کر سکے۔ جتنے بھی فرسٹ کلاس لوگ، انتہائی ذہین جینیس لوگ، خواہ وہ مسلم تھے یا غیر مسلم تھے، ٹاپ کلاس لوگوں نے علی مولا پر تحقیق کی،
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو کھلم کھلا کہہ گئے کہ شافعی مر چلا ہے لیکن یہ نہیں پہچان سکا کہ علی خدا ہے یا خدا علی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی کوئی جاہل کا نام نہیں ہے۔ ایک مکتبہ فکر اسلام ان کو اپنا امام مانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ علی کیا ہے، اور ولایت کی اعلیٰ ترین منزلیں طے کرنے والے اولیاء اللہ جن کی درگاہیں آج بھی مرجع خلائق ہیں، وہ بھی یہ تسلیم کر گئے ہیں کہ یا علی کی صدا لگائے بغیر ہمیں یہ منزل نہ ملتی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی سارے کے سارے علم و معرفت کی بلند ترین منزل پر تھے۔ یاد رکھیں، علی مولا کا نعرہ کبھی کسی جاہل نے نہیں لگایا، علی کا نعرہ تو عارف بندہ لگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ اسلام میں علامہ اقبال جیسی ہستی یا علی کہہ کر شعر کہتی رہی۔ وہ شاعر مشرق تھے، مصور پاکستان تھے، فلاسفر تھے۔ مغرب و مشرق کے انتہائی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی انہوں نے جو شعر لکھا کہ نعرہ حیدر نوائے بوزر است، گرچہ از حلقے بلال و کمبر است۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر کر کر انہوں نے اپنا عقیدہ اور ایمان واضح کیا، انہوں نے فخر کے ساتھ بیان کیا، اور اس شعر میں یا علی کے نعرے کا پورا بیک گراؤنڈ بیان کر دیا، تاریخ بتا دی۔ اللہ اکبر۔ کہ علی کا نعرہ ابو ذر کی آواز ہے، چاہے وہ بلال کے گلے سے نکلے یا کمبر کے گلے سے نکلے۔ مولا درجات کی بلندی عطا فرمائے علامہ اقبال کے کہ آج کے دور کی ملائیت کہتی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد یہ نعرہ جو ہے وہ لگایا گیا، نعرہ حیدری لگایا گیا۔ یہ علامہ اقبال کا احسان ہے کہ ملائیت کو منہ توڑ جواب دیا کہ یا علی کا نعرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں نے لگایا، پاکستان بننے کے بعد یا علی نہیں کہا گیا۔ کیا علامہ اقبال نے صحیح بخاری نہ پڑھی تھی، تاریخ طبری نہ پڑھی تھی، یہ نابی المودت نہیں پڑھ رکھی تھی؟ اللہ اکبر۔ کیا وہ ستہ کے پڑھے ہوئے نہیں تھے؟ انہوں نے سوائے کے محرکہ پڑھ کر جدید اور قدیم فلسفہ اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد پوری ذمہ داری سے یہ کہا کہ علی کا نعرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آواز ہے۔ کروٹ جنت نصیب ہو علامہ اقبال کو یہ شعر لکھ کر کم از کم ہر حلالی اور خلوص دل سے اپنے رب کے ساتھ لگ کر جینے والے کو انہوں نے اطمینان سے جینا اور مرنا سکھا دیا ہے۔ اور ابو ذر غفاری کے لیے حدیث کی کتابوں میں مستند حدیث ہے کہ مشکات میں بھی اس بات کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر سے زیادہ سچے انسان پر آسمان نے سایہ نہیں کیا، اس لیے یہ فرمان عطا کیا امت کو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بزبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مان لینے والے کے لیے عقیدہ اور عمل مزید آسان اور خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور اس کی زندگی اطمینان سے گزرتی ہے اور اطمینان سے وہ قبر میں اترتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو نہ ماننے والے لوگ ان کا رویہ بھی سن لیں۔ حالانکہ یہ تاریخی فیصلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر سچا صحابی ہے، میرا صحابی رسول ہے ابو ذر، سچا انسان ہے ابو ذر، متقی ہے ابو ذر، اہل بیت کا دیوانہ ہے، ان کا غلام ہے ابو ذر، نیک انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حاکم مدینہ نے یہ سب سن کر بھی ابو ذر کو مدینہ بدر کر دیا اور غربت کی موت مارا۔ اقبال کے شعر نے ان کا قصور بتا دیا کہ کیوں ان کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا گیا۔ نعرہ حیدر نوائے بوزر است، گرچہ از حلقے بلال و کمبر است۔ ثابت ہو گیا نا، ملا کی علی دشمنی واضح ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ علامہ کی 3 گواہیاں ہیں اس شعر میں کہ یا علی کا نعرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع نہیں ہوا، بلکہ حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نعرہ تھا اور لگایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اس خاندان تطہیر کو پورے یقین سے مانیں، شک مٹا دیں، ورنہ کچھ نہ بچے گا کہ علی مولا کا نام ہی یقین اور آگہی ہے۔ ان تمام فضائل و مناقب علی مولا کے باوجود ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کی جو بھی عزت ہے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کائنات کی عزت کا نام ہے، یہاں تک کہ اگر علی مولا کی عزت بھی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں ہے تو پھر کسی کا بھی احترام نہیں ہے۔ علمی انداز سے آپ اور میں حرمت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کریں تو حرمت امامت خود بخود ہو جائے گی۔ راوی، مورخ، قلم، کرتاس، کسی کی عزت رہے نہ رہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت رہنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے تو راوی، روایت، قلم، کتاب، قانون، تاریخ، مورخ سب کی عزت ہے۔ یہی بات پیمانہ ہونا چاہیے۔
فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں۔ اللہ کی کتاب میں، قرآن مجید میں جو شان نبوت بیان ہوئی ہے اس کو تسلیم کریں۔ کسی اور کتاب یا کسی اور کتاب کے لکھاری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مت سیکھیں۔ ہمیں حکم الہی ہے کہ قرآن کو پڑھیں اور قرآن کے وارثوں سے سمجھیں۔ ترجمہ، تفسیر اور تعویل کسی اور سے نہ لیں۔ فقط یہ سوچیں کہ قرآن کو اس کے وارث سے سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تدبر، تفکر اور غور کرنا ہے۔ کیا میں نے قرآن کو قرآن کے وارثوں سے سمجھا ہے؟ لیکن ملا نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میں خود سمجھاؤں گا، چاہے امی کے معنی ان پڑھ نعوذ باللہ کر دوں، چاہے مکر کے معنی مکاری لکھ دیا جائے استغفر اللہ، اور چاہے ذنب کے معنی گناہ لکھ دیا جائے۔ یہ قرآن کے گھر والوں سے قرآن نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ غلط عقائد راسخ ہوتے چلے گئے ہیں اور دنیا یہ فیصلے کرتی گئی کہ نماز میں غیر اللہ کا تصور بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے، حالانکہ نماز باطل ہو سکتی ہی نہیں۔ نماز تو حق ہے، ملا فیصلہ دیا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ نماز صرف اللہ کے لیے ہے، سجدہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ قرآن نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ وہ کہتا ہے اگر اللہ کا تصور آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز جو حق ہے وہ باطل نہیں ہو سکتی۔ نماز میں اگر اللہ کا تصور نہ آئے تو نماز باطل ہوتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں غیر اللہ ہی تو ہیں، ان کی طرف دھیان اور ذہن متوجہ نہ ہو اور نماز ادا کی جائے تو ادا ہوتی ہی نہیں، غیر اللہ کا تصور لانا پڑے گا۔ اور سورہ حمد اسی لیے رب العزت نے واجب فرمائی۔ یہ فرضی اور نفلی نماز میں سے سورہ حمد کو نکالا جا ہی نہیں سکتا۔ یہ ہر مسلک کا جو ہے وہ ایمان ہے۔ ہر فرقے کا ماننے والا مسلمان سورہ حمد کو تلاوت کرتا ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم میں ہے ہی غیر اللہ کا ذکر، بیان اور تصور اور وسیلہ۔ یاد رکھیں، صراط الذین انعمت علیہم میں بس غیر اللہ کا ذکر ہے، غیر اللہ کا بیان ہے، غیر اللہ کا تصور ہے اور غیر اللہ کا وسیلہ ہے۔ لوگوں کا راستہ فرمایا گیا ہے، صراط الذین فرمایا گیا ہے، صراط اللہ نہیں فرمایا گیا، صراط الکتاب نہیں فرمایا گیا۔ نہ ہی کوئی یہ پڑھتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے راستے پر چلا، مجھے کتاب کے راستے پر چلا۔ صراط مستقیم صراط الذین ہے، یہی ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ اب ہر مسلمان جو ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی تمنا کرتا ہے، اللہ کی نماز میں وہ یہ بتائے کہ یہ الذین اللہ ہیں یا غیر اللہ ہیں، یہ انعمت علیہم والے غیر اللہ ہیں۔ اللہ کی نماز میں اللہ سے غیر اللہ کے راستے پر چلنے کی دعا اور تمنا ہر مسلمان کرتا ہے۔ تو اگر غیر اللہ جن کے راستے پر چلنے کی دعا کرنا اور تمنا آپ کر رہے ہو وہ آپ کے اور میرے دل میں نہ ہوں، نگاہ میں نہ ہوں، نفس میں نہ ہوں، قلب میں نہ ہوں، رگ اور ریشہ میں نہ ہوں، تو یہ مانگنا بیکار جاتا ہے، یہ مانگنا منافقت کہلاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں منافقت نہیں چلتی، عبادت قبول ہی نہیں ہوتی منافقت میں۔ اللہ اکبر۔ جب الذین انعمت علیہم کہتے ہیں تو صاحبان نعمت کا تصور نماز میں ہوتا ہے تو نماز قبول ہوتی ہے۔ نماز باطل نہیں ہوتی ان کے تصور سے، بلکہ ان کے تصور کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ اور یہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ دوران نماز حسین مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر بیٹھے تھے دوران سجدہ، اور جبریل نبی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ مبارک دبا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہ اٹھایا اور 72 بار تسبیح بیان کی، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں تصور حسین علیہ السلام ہے، دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ حسین میری پشت پر سوار ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں حسین جیسے غیر اللہ کے آ جانے سے رسول اللہ کی نماز باطل نہ ہوئی تو آپ کی اور میری نماز میں بطلان کا تصور کیسا ہے؟ یاد رکھیں، یہ نانا نواسی سے محبت کی بات نہیں ہے۔ اس خاندان میں جو بھی ہوا مشیت الہی کے تابع ہوا۔ اگر نانا نواسی کی محبت کی بات ہے تو سنت رسول کہلائے گا، تو پھر ملا سنت رسول ادا کروائے، ہر نانا سے کہے کہ کمر پر نواسے کو بٹھا کر 72 بار سجدے کی تسبیح پڑھے، اور سنت رسول پوری کروائے کہ عید کے دن ہر نانا سے کہے کہ نماز عید پڑھنے کے لیے نکلو تو اپنے نواسے کو کندھوں پر بٹھا کر اپنی زلفیں تھماؤ۔ یہ سب راز الہی ہیں، اس لیے کسی مسلمان نے آج تک ایسا نہ کیا۔ ایک نانا دیکھا گیا اور ایک نواسا دیکھا گیا، کسی اور نے یہ عمل کیوں نہ کیا؟ اس سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ہیں اپنے اہل بیت علیہم السلام کے لیے اور کچھ سنتیں ہیں امت کے لیے۔ تمام مسلمان یہی کہیں گے کہ ہم پر یہ سنتیں واجب نہیں ہیں، اور یہی حد فاصل ہے امت اور اہل بیت علیہم السلام کے درمیان، کہ کوئی نانا نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے اور نہ کوئی نواسا
مولا حسین پاک جیسا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، وہ عید وہ حسین کی معراج افتخار، ناکا رسول سا میرے مولا سا شہ سوار، زلف محمدی کی خدا ساز وہ مہار، کھینچا اگر کبھی تو کبھی ڈھیل چھوڑ دی، چاہا جدھر کو باغے رسالت کی موڑ دی۔ سبحان اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرتے رہیں گے اور اپنا مقدر جگاتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔